الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس کی دو مختلف جگہوں سے آپ کے سامنے مختصراً تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے بڑی عاجزی اور لجاجت سے درخواست ہے کہ رب کریم محض اپنی رضا کے لیے چند کلمات ان آیات کے متعلق حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم سب کا اللہ کے گھر میں مل بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول مقبول کی بات کہنا اور سننا اپنے بارگاہ الہیہ میں قبول فرمائے۔ سورہ حجرات کی جس آیت کے متعلق پچھلے 2-3 جمعوں سے بات چل رہی ہے، اسی کو آگے اختتام کی طرف لے جانے کا ارادہ ہے۔ اگرچہ آیت کی تفسیر اور اس کی تفصیل تو بہت لمبی اور چوڑی ہے، بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، اس لیے چند ضروری باتیں عرض کرتا ہوں، مقصودی باتیں کہ بندے کو بات سمجھ آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ پچھلے جمعے میں نے ایمان کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے ان دیہاتی لوگوں سے کہا تھا جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، اللہ نے کہا تم مومن نہیں ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ سکتے ہو لیکن مومن نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تم مومن ہو نہیں ابھی تک۔ تو اس جمعے میں نے مومن اور مسلم کی تعریف کر کے آپ کو سمجھایا کہ مومن کسے کہتے ہیں اور مسلم کسے کہتے ہیں۔ پھر پچھلے جمعے پہ میں نے ذرا تفصیل کے ساتھ مومن کو مزید واضح کیا کہ مومن کب بندہ بنتا ہے۔ اب آج یہ ارادہ ہے کہ بندہ مسلم کب بنتا ہے۔ مسلم بننے کے تقاضے کیا ہیں، اسلام مسلمان کو کہاں سے ملے گا، اور اس دین اسلام کی غرض و غایت کیا ہے،
یہ اللہ نے قیمتی ترین دین جو ہمیں دیا، جس کا نام اس اللہ نے دین اسلام رکھا، اور اس نام کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اللہ نے خود قرآن مقدس میں اپنے اس دین کو مکمل کرنے کا اعلان کرنے کے بعد کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے جو دین آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا اس کو چلاتا رہا، آج آخری نبی پہ میں نے اس دین کو آ کے مکمل کر دیا ہے۔ اب میں نے اس پورے دین کا جو نام تمہارے لیے پسند کیا ہے، اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اس دین اسلام کے ساتھ اللہ کو کتنی محبت ہے۔ اسی نے اس دین کا نام ہمیں اسلام تجویز کر کے دیا، اور پھر اس دین اسلام کے پھیلانے کے لیے، دین اسلام کو دنیا کو سمجھانے کے لیے، پھر اللہ نے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس دین اسلام کو اس پیغمبر کے ساتھ منسلک کر دیا، جوڑ دیا۔ ایمان بھی اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سکھایا، ایمان کا مبدا بنیاد قرآن کو بنایا، اور اسلام کا مبدا بنیاد اپنے آخری پیغمبر جوان کو بنایا۔ اور اللہ نے یہ اپنے پیغمبر کو آرڈر دیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، اس قرآن سے ایمان خود بھی سیکھیے، اپنی امت کو بھی سکھائیے، اور اپنی جان سے، اپنے جسم مبارک سے اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے امت کے سامنے ایک اسلام کی شکل ظاہر کرے، امت کو بتلائیں کہ ایمان کیا ہے اور کہاں سے ملے گا، اسلام کیا ہے اور وہ کہاں سے ملے گا۔ تو اللہ کریم نے یہ دونوں چیزوں کو بھیجا، قرآن کو بھی، اپنے پیغمبر جوان کو بھی۔ قرآن نے ہمیں آ کے ایمان دیا، اللہ کے رسول نے آ کے ہمیں اسلام دیا۔ اب ایمان اور اسلام مفہوم عام، عرف عام کے اندر ایک ہی ہے، لیکن میں نے فرق بتایا تھا کہ ایمان مختصراً نام ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے، اور ان مانی ہوئی باتوں کو کرنے کا نام اسلام ہے۔ اب اللہ نے اس قرآن میں اپنے احکامات دیے، اللہ نے پہلے کہا آمن، اس کو مانو۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی آخری رکوع میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کے رسول نے بھی اس قرآن کے احکامات کو مانا۔ کس کو مانا؟ بما انزل الیہ، جو چیز بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کی طرف نازل کی، نازل شدہ کتاب کون سی ہے؟ یہ قرآن پاک نازل شدہ اللہ کی کتاب ہے۔
اللہ کریم کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اس قرآن کے بارے میں میرے رسولوں کا، ایمان والوں کا نظریہ سن لو۔ اللہ کریم کہتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اللہ کے رسولوں نے بھی اللہ کی نازل شدہ کتاب کو، اس کے احکامات کو مان لیا۔ والمؤمنون، اور ایمان والوں نے بھی، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کتاب کو، قرآن کو مانتے ہیں نا سارے، اس کے احکامات کو بھی مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں۔ یہ قرآن والی کتاب ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ کتاب اللہ کا نور ہے، یہ کتاب ایمان والے کے دل کا نور ہے۔ دل کے اندر یہ اترتی ہے تو دلوں کے ضمیروں کو بدل ڈالتی ہے۔ جب اس دل کے اندر یہ قرآن پاک آتا ہے، اس دل کے اندر پھر شیطان کا ڈیرا نہیں رہ سکتا۔ جس دل کے اندر اس یہ قرآن پاک اپنا گھر بنا لیتا ہے، یہ قرآن جہاں بھی پڑھا جاتا ہے، جس نے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی، یہ قرآن اس کے اوپر ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ مانتے ہیں نا ہم سارے، اس لیے ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دلواتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن اب یہ قرآن کہتا کیا ہے؟ اب ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ قرآن عربی زبان میں ہے، ہم اجمی لوگ ہیں، پنجابی لوگ ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کہ قرآن کی یہ آیات ہمیں کیا کہہ رہی ہے، کیا مقصد ہے ان کا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ میرے پیغمبر، اب قرآن کو یہ لوگ مان تو رہے ہیں، لیکن اب ماننا کیسے ہے، قرآن کے اندر کیا چیز ہے، اب یہ آپ نے اپنا پریکٹیکل کر کے آپ نے خود عمل کرنا ہے پہلے، پھر یہ اپنا عمل اپنے امتیوں کو بتانا ہے۔ وہ آپ کو دیکھ کے اس قرآن کو سمجھیں گے بھی صحیح، اور پھر کرنے کے اوپر یہ تیار ہو جائیں گے۔ تو کیا پتا چلا اللہ کا رسول کیوں آیا ہے؟ ہمیں عمل کرنے کے لیے، عمل کرنے کا سبق دینے کے لیے، عمل کروانے کے لیے کہ آپ نے قرآن کو اس طریقے سے ماننا ہے، مان کے پھر اس کے مطابق اس طرح کرنا ہے۔ ماننا ہے تو ایمان بن جائے گا، کرنا ہے تو اسلام بن جائے گا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا، لوگوں، صرف ماننے سے گزارا نہیں ہوگا۔ تم کہو کہ بس ہم تو اس قرآن کو مانتے ہیں، اس کو چوم لو، اس کو ماتھے پہ لگاؤ، سر پہ اٹھاؤ، سارا کچھ کرو، کیوں؟ ہم اس کو مانتے ہیں۔ کیا یہ صرف ماننا ہمارے لیے کافی ہے؟ ہمیں پتہ نہیں اس قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، یہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس کو کریں گے نہیں، تو کوئی ہے فائدہ صرف ماننے کا؟ تو ماننا بھی ہے، کرنا بھی ہے، تب جا کے دین مکمل ہوگا۔ صرف ایک کام سے کچھ نہیں ہوگا۔ بندہ اپنی مرضی سے عمل کرنا لگ جائے، اس کو پتہ ہی نہیں قرآن کہتا کیا ہے، بندہ خود سمجھے گا یہ نیکی کے کام ہے، یار اچھے کام ہے، میں ان کو کرتا ہوں، لیکن ان کاموں کو شریعت نے، دین نے نیکی کہا نہ ہو، تو کیا یہ ہمارا کرنا کافی ہوگا؟ نہیں ہوگا کافی۔ جب تک یہ قرآن اور اللہ کا پیغمبر کا فرمان آپ کا
نمونہ طریقہ وہ ہمیں سامنے نہ آئے گا، اس کے مطابق جب تک ہم کوئی عمل نہیں کریں گے وہ عمل تو مردود ہو جائے گا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بندہ بھی ہمارے اس دین والے معاملے میں کوئی نئی بات داخل کرے گا، دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، کوئی نئی بات اس کے اندر، اس کے ذہن میں آئی، یار یہ کام اس ٹائم کے اندر یہ کر لینا نیکی ہے، اچھا کام ہے، کر لیتے ہیں، لیکن وہ کام اللہ کے رسول نے سکھایا نہیں، وہ کام کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کام تیرے نزدیک چاہے وہ نیکی والا کام ہے لیکن میں پیغمبر کے سامنے وہ مردود ہے، ما لیس منہ فہو رد، وہ تو مردود ہے۔ تو کیا پتا چلا، جب تک ہم کسی عمل کو اللہ کے رسول کے عمل کے مطابق نہیں ڈھالیں گے اس وقت تک وہ عمل ہمارا قابل تعریف نہیں، وہ عمل ہمارا قابل مذمت ہے، وہ مردود ہے۔ تب تو اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو یہی سبق دے کے بھیجا، اے میرا پاک پیغمبر جا کے امت کو اپنا قرآن سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دیو، قرآن پاک کو سمجھ کے ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، قرآن ہمیں کس طرف لے جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، ہمارے طریقے کیا ہے، دنیا والوں کے طریقے کیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں تمہیں ایک طریقہ دے رہا ہوں، ایک نمونہ دے رہا ہوں، اس نمونے کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کے رسول اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو مجھے اپنی عزت جلال کی قسم ہے اگر تم عمل کرنا چاہتے ہو، کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہو، تمہیں اس کے لیے نمونہ چاہیے، تمہیں اس کے لیے کوئی سیمپل چاہیے، میں تمہارے لیے نمونہ بھیج رہا ہوں۔ وہ کیا نمونہ ہے؟ کان لکم رسول اللہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ بہترین نمونہ ہے۔ اس نمونے کو سامنے رکھنا ہے، پھر اسلام کے اعمال کرنے ہیں، یہ دین کا تقاضا ہے، دین اسلام کا مین تقاضا یہی ہے۔ اب اللہ کے رسول نے جو اپنی حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، اب اس میں جو مرکزی چیز ہے وہ پورا دین ہے، آگے اس کی جزیات ہے۔ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ بنی الاسلام علی 5، پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ پہلی چیز ہے، بنیاد ہے اور پورا دین ہے۔ اس کے بعد 4 چیزوں کا ذکر کیا، وہ چاروں چیزیں اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے الگ طور پہ کہا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، لوگوں اللہ کی توحید کی گواہی کے بعد، پیغمبر کی رسالت کی گواہی کے بعد سب سے پہلا جو حکم، جو پہلا کام تو نے کرنا ہے وہ یہ ہے
کہ تو نے نماز قائم کرنی ہے۔ یہ اسلام کا کیا ہے؟ دوسرا رکن ہے اور اہم ترین رکن ہے۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا تجھے دوسرا حکم ہے، تیسرا حکم ہے نماز کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر تیرے پاس مال جمع ہو جائے اور نصاب کو پہنچ جائے، تو صاحب نصاب بن جائے، تو پھر تیرے اوپر زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ تیسرا حکم اعمال کے اعتبار سے، اور چوتھا حکم پوری بنیاد کے اعتبار سے کہا وَتَصُومُ رمضان، کیا کرنا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا، یہ بھی تیرا فریضہ ہے، یہ بھی ایک اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا ایک ستون ہے۔ اگر تو جان بوجھ کر روزے نہیں رکھے گا تو گویا تو نے اسلام کے ایک ستون کو گرا دیا۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تیرے اندر طاقت ہے، سفر کا خرچہ بھی تیرے پاس موجود ہے، پیچھے گھر کا خرچہ بھی موجود ہے، اور حج کے آنے جانے کا سارا خرچہ بھی تیرے پاس موجود ہے، پھر تیرے اوپر حج کرنا بھی فرض ہے۔ یہ بنیادیں ہیں اسلام کی، لیکن ان تمام کی جو مرکزی چیز ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دو جز ہیں کلمے کے، پہلا جز اللہ کی توحید کی گواہی والا، دوسرا جز اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی والا۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کریم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو اپنا مقصد زندگی بنا۔ کیا کر؟ مقصد زندگی بنا۔ لا الہ الا اللہ کو سمجھ، لا الہ الا اللہ کو پڑھ، پھر الہ کا معنی سمجھ۔ الہ کون ہے؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ اس معبود کی تعریف کیا ہے؟ جب تجھے پتہ چل جائے گا، پھر اس تعریف کے سمجھنے کے بعد اس کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لے کہ میرا ہر وقت دھیان کدھر ہو؟ اس الہ کی طرف ہو، میری امید ہو اس الہ کے ساتھ ہو، میری عبادت ہو اس الہ کے لیے ہو، میری نظر نیاز منت منوتی چڑھاوے ہو اس الہ کے لیے ہو۔ لیکن پہلے تو نے سمجھنا ہے کہ الہ کون ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں سمجھا چکا ہوں، مختصراً سمجھ لو، الہ کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری۔ کتنی؟ دھیان میری طرف رکھو، مختصر ٹائم ہے، صرف چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ الہ کے لیے دو صفتوں کا جاننا ضروری ہے، دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی صفت یہ جس کو ہم اپنا الہ سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے ہر حال سے باخبر ہو۔ کیا ہو؟ ہماری ہر حالت کو وہ جانتا ہو، عالم الغیب ہو، غیب کی ہر بات کو وہ جاننے والا ہو۔ دوسرے نمبر پہ دوسری صفت اس کی یہ ہے جس کو ہم الہ سمجھتے ہیں، جس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ دوسرا نظریہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ وہ الہ ہماری ہر چیز کے اوپر کامل قدرت رکھنے والا، ساری قدرت اور سارے اختیار اسی کے پاس ہے۔ ہمارا مختار کل ہے، وہ ہمارا سارے کام بنانے والا بھی، سارے کام بگاڑنے والا بھی، وہ ہماری زندگی کے پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام احوال کو جاننے والا بھی، اور ہماری ہر چیز کے اوپر کامل قدرت رکھ کے اس کو کنٹرول کرنے والا بھی۔ یہ دو صفتیں الہ کی۔ یہ سمجھنی ہے پہلے کہ ہم جس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں،
اس کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے. ہماری اس حالت کو وہ دیکھ رہا ہے، ہمارے قیام کو، ہمارے رکوع کو، ہمارے سجدے کو، ہمارے تہجد کو، ہر حالت سے وہ باخبر بھی ہے اور ہمارے اوپر اس کا کنٹرول بھی ہے. اس کی مرضی آئے تو ہمیں اپنے گھر آنے دے، ہمیں اپنے گھر کا سجدہ کرنے دے، اس کی مرضی آئے تو باہر سے دھتکار دے، تجھے اندر آنے کی توفیق ہی نہ دے. یہ قبضہ کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو اللہ کے بارے، اللہ ہمارا الہ ہے تو اس کے بارے میں یہ دو نظریے رکھنا ضروری ہے. ہمارے ہر حال سے باخبر بھی ہو اور ہماری ہر حال کے اوپر قبضہ اور کنٹرول اور اختیار رکھنے والا بھی ہو. جب یہ دو باتوں کو سمجھ لیں گے پھر آپ کا مکمل طور پر رابطہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے گا کہ جب بھی ہم نے کوئی کام کرنا ہے ہمارا دھیان پہلا کدھر جائے؟ اس خالق کی طرف جائے، اس عالم الغیب کی طرف جائے، اس مختار کل کی طرف جائے گا تو ہمارا یہ زندگی کا مقصد بنے گا. دوسرا جز کلمے کا ہے محمد الرسول اللہ. یہ ہمارا طرز زندگی ہے. کیا ہے؟ طرز زندگی. طرز زندگی کیا؟ یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. محمد الرسول اللہ سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملے گا. اور جب ہم طریقے کو سیکھیں گے نا محمد الرسول اللہ سے، اسی کا نام اسلام ہے. پھر اسی طریقے کو اللہ نے دین کہا ہے. جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا سورہ آل عمران کی، اللہ نے کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. مجھے تمام ادیان میں سے جتنے بھی دنیا میں نے دین اپنے نبیوں کی طرف بھیجے، ان تمام دینوں میں سے سب سے جو مجھے پسند آیا دین، وہ دین کون سا ہے بھلا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت تلاوت کی ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میں نے تمہارے لیے تمہارا دین اسلام پسند کر لیا ہے. اسی کو اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. تمہارا اگر دین کوئی ہونا چاہیے تو وہ دین اسلام ہونا چاہیے، کیونکہ تمام دینوں کا بادشاہ دین اسلام ہے. اسی دین اسلام کو اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ. اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ دین، سب سے اونچا دین، سب سے بڑی شان والا دین وہ دین محمدی ہے، دین اسلام ہے. جو تمہیں کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ نے سکھایا. اب یہاں تک تو اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ تمہارا دین مجھے پسند ہے، تمہارے دین کے نام کو میں نے پسند کیا ہے، پھر تمہارے اس دین اسلام کو میں نے تمام دینوں کے اوپر ترجیح دی ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں میں اس دین اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے، آخری دین دے کے بھیجا ہی اس لیے کہ میں نے اس رسول کے ذریعے سے میں نے اپنے اس پسندیدہ دین اسلام کو بقیہ تمام دینوں کے اوپر غالب کروانا تھا. یہ مقصد ہے دین اسلام کا آنے کا کہ یہ دین اسلام باقی تمام دینوں کے اوپر کیا ہو جائے؟ غالب ہو جائے. اور اللہ نے اس کو غلبہ دے کر دکھایا. اللہ نے اپنے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں
اس دین کو غالب کر کے دکھایا، اس کے بعد امت کے اوپر چھوڑ دیا، اے امت کے لوگوں اگر اس طریقے کو اپناؤ گے، جو طریقہ میں تمہیں محمد دے کے جا رہا ہوں، جو طریقہ تمہیں صحابہ کا مل رہا ہے، اگر اس طریقے پہ چلتے رہو گے تو دنیا میں ہمیشہ آباد رہو گے، دنیا میں تمہارا غلبہ رہے گا، دنیا میں امن سکون قائم رہے گا۔ دنیا کے اندر اگر تم تمام دینوں کے علاوہ اگر کسی دین کو پسند کرنا چاہتے ہو تو وہ دین محمدی دین اسلام ہے۔ اس دین اسلام کے بارے میں اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ کہا، یاد رکھو اگر تم اس دین اسلام سے پھر گئے، کسی اور دین کو جا کے تم نے قبول کر لیا، کسی اور کے طریقے کے اوپر چل پڑے، کسی اور کو راضی کرنے لگ گئے، کسی اور کی چوکھٹ پہ چلے گئے، کسی اور کے دروازے پہ جا کے دستک دینا شروع کر دی کہ ہمیں کوئی طریقے سکھائے زندگی گزارنے کے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ کریم سورہ بقرہ کے دوسرے پارے میں کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اے لوگو، من یبتغی غیر الاسلام دینا، اگر تم میں سے کسی نے بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کر لیا، کسی اور دین کی تلاش میں نکل پڑا، کسی اور دین کے پیچھے لگ گیا، اللہ کریم کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کے نزدیک مقبول ترین دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے، اور دین اسلام میں نے سمجھایا ہے کیا ہے۔ دین اسلام محمد الرسول اللہ کے طریقے ہیں، محمد الرسول اللہ کا سنت طریقہ ہے، محمد الرسول اللہ کا وہ دیا ہوا دین ہے، محمد الرسول اللہ کا وہ لایا ہوا دین ہے، وہ لایا ہوا پوری زندگی کا لایا عمل ہے۔ یہ دین اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، دین اسلام صرف روزہ رکھ لینا کا نام نہیں ہے، نہ میرا بھائی، دین اسلام تو زندگی گزارنے کے تمام نظام کا نام دین ہے۔ یہ تو ایک پورا نظام ہے نا۔ یہ ہم کیا سمجھتے ہیں جی، ہم نے روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی، بس کبھی زکوٰۃ کا تھوڑا بہت مال دے دیا، ہم بڑے دیندار ہیں جی، ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے ہماری معاشرتی زندگی کیسی ہے، ہم اپنے بھائیوں کے حقوق کیسے ادا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں۔ ہم جہیز کے اندر بچیوں کو جہیز تو دے دیتے ہیں، لیکن ہم اپنی وراثت سے ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول نے تو یہ دین سکھایا ہے ہمیں، کہ قرآن نے بھی سکھایا ہے، اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے سکھایا ہے۔ اللہ نے پورے رکوع کے اندر سورہ نساء کے اندر فرمایا میں نے ان لوگوں کے اتنے حصے بنا دیے ہیں، بھائی ہے اس کا اتنا حصہ ہے، ماں ہے اس کا اتنا حصہ ہے، باپ ہے اتنا حصہ ہے، بیوی اس کا اتنا حصہ، تیری اولاد ہے اس کا اتنا حصہ، سب کے حصوں کو برابر تقسیم کرتا جا۔ اللہ کریم کہتے ہیں تم اپنی اولادوں کے، خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کے حصے مار کے نمازیں پڑھ لو، تم بے شک جتنے روزے رکھ لو، لیکن دین اسلام کے اوپر تمہارا عمل نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیں نہیں بچائے۔ آگے چلے، وقت تو بہت مختصر ختم ہو گیا، لیکن اس اسلام کی تشریح بڑی وسیع ہے۔ ہم اپنے کاروبار کو دیکھیں، اللہ کہتے ہیں میں نے تو تمہارے لیے بہت حلال طریقے کمائی کے بنائے تھے، تم نے کون سا طریقہ اختیار کر لیا؟ کوئی سود کے کاروبار پہ لگ گیا، کوئی رشوت خوری کر کے حرام سے اپنے مال کو، اپنے پیٹ کو بھرنے لگ گیا، کوئی کسی ذریعے سے۔ دین اسلام کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ حرام اپنے پیٹ میں ڈالو، بلکہ دین اسلام کا تقاضا یہ ہے اپنے پیٹ کے اندر بھی، اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر بھی بھوکا تو مر جا، لیکن کبھی حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جانے دینا۔
آج ہمارے کاروبار لین دین سود والے، آج ہماری دکانوں پہ جھوٹ چلتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا پیغمبر اسلام دین اسلام کو پھیلانے والے اللہ کے رسول کہتے ہیں، جس نے جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر کوئی چیز بیچنا چاہیے، قیامت والا دن ہوگا، قیامت والے دن اس بندے سے اللہ کبھی بات نہیں کرے گا۔ جھوٹی قسم اٹھانے والے پہ کتنی بڑی وعید، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اس سے اللہ بات نہیں کرے گا، لا ینظر الیہم یوم القیامہ، ایسے بندوں کی طرف اللہ نظر شفقت نہیں کرے گا، ایسے بندوں کو اللہ اپنے رحمت و فضل سے نہیں نوازے گا۔ کیا ہوگا وہاں پہ جب کوئی بندہ کام آنے والا نہیں ہے؟ اب یہاں تو جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے سودے بیچ لیتا ہے، لیکن کل اللہ کے سامنے کیا کرے گا؟ تو دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ یہ تقاضا ہے دین اسلام کا کہ جھوٹ نہ بول، کسی کی غیبت نہ کر، کسی کی عزت داری نہ کر، اپنے مسلمان معاشرے کے اندر مسلمان بھائیوں کا خیال کر، غریب طبقے کا خیال کر۔ اللہ نے تجھے مال سے نوازا ہے، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ کون ضرورت مند ہے، اس کا آرام کے ساتھ چھپ کے اس کا تعاون کر دے۔ یہ دین اسلام کا تقاضا ہے۔ دین اسلام کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو گھر میں ٹکاؤ۔ کیا کہتا ہے دین اسلام؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بناؤ سنگار کروا کے، میک اپ کروا کے اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر نہ نکالو۔ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان کو اپنے گھروں میں رہنے دو، بازاروں میں نہ لے جاؤ، شاپنگ کروانے کے لیے ساتھ نہ لے جاؤ۔ اسلام کا کیا تقاضا ہے؟ اسلام کا تقاضا یہ ہے، مسجد میں آؤ تو مسجد کے حقوق کی پامالی نہ کرو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اپنی چدراہٹ نہ دکھاؤ، یہاں اللہ کا گھر ہے۔ عاجز بندے بن کے آؤ، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرو گے، اللہ تمہارے یہ سجدے قبول کرے گا۔ اگر یہاں بھی تمہارے اندر آکر ہے، چدراہٹ ہے، اپنے اندر بڑا پن ہے، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہو، یہاں بھی اپنی چدرا جماتے ہو، تو اللہ کریم کہتے ہیں تیرے آنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تیرے سجدے اللہ تیرے منہ پہ مار دے گا، جا جا دفع ہو جا، نکل جا، میرے گھر کیا کرنے آیا ہے؟ اللہ نے تو اس گھر کو عاجزی سکھانے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو کہا، آ میرا پیغمبر ان کو عاجزی سکھا، میرے گھر کے اندر آ۔ اللہ کے رسول آ کے نماز شروع کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، پھر رکوع کرتے ہیں جھکے ہوئے ہیں، سجدے میں اور زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے، اور حتیٰ کہ ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، شک ہو جاتے ہیں، پاؤں مبارک پھٹ پڑتے ہیں، خون جاری ہو جاتا ہے، لیکن دنیا والوں کو یہ سبق سکھا کے جا رہے ہیں، جس کو جتنا بڑا عہدہ ملے اس کے ذمے اتنا بڑا شکر ہے۔ امی عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو تو بخشائے، کیوں آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، اس نے مجھے بڑا بنایا ہے، مجھے اس نے سید اولاد آدم بنایا ہے، لیکن میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں انا سید ولد عالم آدم ولا فخر علی، میں اولاد آدم کا سردار تو ہوں، لیکن مجھے اس کے اوپر فخر۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو بات ساری کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، دین اسلام کے اندر اللہ کہتے ہیں پورے کے پورے داخل ہو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ اور پھر دین اسلام کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے رسول کے